بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 10ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق ہے مصدر اور ان سے فقرے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں مصدر کس کو کہتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسم پہلے آ چکا ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے جامد، ایک ہے مشتق اور تیسرا ہے مصدر۔ تو ہم تینوں کے سمجھ لیتے ہیں، اس سے مصدر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو جامد کہتے ہیں وہ اسم جو نہ خود کسی سے نکلا ہو نہ کوئی اور لفظ اس سے نکلے، نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ نکلے، جیسے قلم ہے، کتاب ہے، یہ سب کے سب جامد کہلاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو مگر کوئی دوسرا کلمہ اس سے نکلے، جیسے اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ۔ اور مصدر اسم کی تیسری قسم ہے مصدر۔ اور مصدر کہتے ہیں وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ مصدر کہتے ہیں جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور اس سے اسم و فعل نکلیں، یہ ہے مصدر۔ تو مصدر کی تعریف یہ ہو گئی کہ مصدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے اور اسم، فعل وغیرہ اسی سے نکلتے ہیں۔ اب مصدر کی پہچان کیا ہے، یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے۔ تو مصدر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو مصدر کی پہچاننے کی فارسی زبان کے اندر الگ علامت ہے اور اردو زبان کے اندر الگ علامت ہے۔ فارسی زبان میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، یاد رکھیں، فارسی زبان میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جیسے خفتن، سونا۔ تو خفتن کے اندر آخر میں خف، تن ہے، تن۔ اور اردو کے میں جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا سونا سے تو نا کا ترجمہ ہوا۔ اور آمدن، آمدن کے معنی آنا، تو آمدن کے اندر دن ہے، اور جب ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ میں آنا یعنی نا ترجمہ ہوا۔ تو فارسی مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اردو میں اس کے آخر میں جب اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کے آخر میں نا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مصدر اور ان سے فقرے، یعنی کچھ مصادر کو دیں گے اور پھر جملوں میں ان کے استعمال کر کے دکھائیں گے۔ تو پہلے انہوں نے 2، 4، 5 مصادر دیے ہیں، یہ 5 مصدر ہیں۔ گفتن، گفتن کے معنی کہنا، دیکھیے مصدر کی علامت فارسی میں پائی گئی، گفتن تن ہے، اور ہم نے جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا کہنا تو اس کے آخر میں نا کا ترجمہ ہوا۔ خواندن، پڑھنا، تو فارسی کے اندر علامت پائی گئی، آخر میں دن آیا، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ جب ہم نے کیا پڑھنا تو آخر میں نہ آیا۔ دادن، دینا، فارسی کے اندر اس کے آخر میں دن علامت پائی گئی، اور اردو میں اس کی علامت یہ پائی گئی کہ ہم نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ ہوا دینا۔ اور کردن، کردن کے معنی ہے کرنا، کردن کرنا، تو فارسی میں اس کی علامت یہ ہوئی کہ آخر اس کے آخر میں دن پایا گیا، اور اردو میں اس کی علامت یہ پائی گئی کہ ہم نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ ہوا کرنا، اس کے آخر میں نہ آیا۔ داشتن، رکھنا، تو فارسی میں اس کی علامت یہ پائی گئی کہ اس کے آخر میں تن آیا ہے، اور اردو میں جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ ہوا رکھنا، یعنی آخر میں نہ پایا گیا۔ تو یہ چند مصادر ہو گئے اور ان کا استعمال ہم کریں گے۔ اسلام ای است، اسلام کی معنی اسلام، اور این کی معنی یہ، اور است معنی ہے۔ تو اسلام ای است، اسلام یہ ہے، ترجمہ کریں گے اسلام، اسلام این یہ است ہے، اسلام ای است، اسلام یہ ہے۔ اسلام کا تعارف ہم کیسے کرائیں گے؟ تو اس کا تعارف کرا رہا ہے اسلام کا کلمہ گفتن، کلمہ کے معنی کلمہ اور گفتن معنی کہنا۔ کلمہ گفتن،
کلمہ کہنا یعنی کلمہ پڑھنا۔ نماز خواندن، نماز پڑھنا، نماز کی معنی نماز اور خواندن کے معنی پڑھنا، مصدر ہے، آخر میں دن پایا گیا، اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو نہ آیا۔ نماز خواندن، نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ اور دادن کے معنی دینا، یہ بھی مصدر ہے۔ زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا۔ روزہ ماہ رمضان داشتن، روزہ کے معنی روزہ اور ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ، اور داشتن یہ مصدر ہے۔ روزہ ماہ رمضان داشتن، رمضان مہینے کی روزے رکھنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو حج کے معنی حج اور خانہ کعبہ کے معنی خانہ کعبہ اور کردن کے معنی کرنا۔ حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ تو یہ کچھ مصادر تھے، پہلے انہوں نے اس کو ذکر کیا، اس کے بعد اس کے استعمال کر کے دکھایا ہے۔